تمام امریکیوں کی جو کور ویلیوز ہیں انٹائرلی اس کے 180 ڈگریز وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، ان کی ایڈیالوجیز ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی اسپوک لائک اے اسٹیٹسمین. یس، وہ ایک لو لیول کے لیڈر والی گفتگو نہیں ہے. بینگ in America, being in New York, Yes. and challenging the President of the United States of America, you need a lot of guts. You need a very big heart. he seems a very brave man. That he has proved that Mr. Trump, I am neither afraid of you, Yeah. nor I care about you. That I think is a voice of the New Yorkers as well as the all downtrodden people of the world. Yes. میں یہ بہت محتاط اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خبر صدی کی بڑی خبروں میں سے ایک نہیں تو اس دہائی کی سب سے بڑی خبر ہے that a Muslim and an immigrant has become the mayor of New York. جی بالکل. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لب و لہجہ اختیار کیا اس نے, I'm impressed and I hope everybody who was there in that meeting where he was addressing وہ بھی امپریس تھے. اور آپ نے دیکھا جس قسم کا شور ان کے ہر جملے کے اوپر ابھر رہا تھا تو اس سے لگتا تھا کہ لوگ ان کی بات کو نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ رسپونڈ کر رہے ہیں. بالکل. 3-4 باتیں بہت اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ نیو یارک میں اب اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. واٹ اے اسٹیٹمنٹ. ایک جملہ کیا آئے تھے نا وہاں یونائٹڈ نیشن میں بانی پی ٹی آئی صاحب جس کو آج تک گایا جا رہا ہے, جی بٹ ہاؤ اباؤٹ دس. یس. وہ تو آپ یونائٹڈ نیشن کے کور میں کچھ بھی کہہ کے یو کین گیٹ بیک ٹو یور کنٹری, بٹ لیونگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسٹل چیلنجنگ دا مائٹ آف دیٹ کنٹری. جی بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ زہران ممدانی کا یہ الیکشن جیت جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکی سوسائٹی اب تبدیل ہوتی جا رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے اگینسٹ ہوتے جا رہے ہیں امریکی لوگ؟ دیکھیے 2-3-4 باتیں اس کے شواہد مہیا کرتی ہیں. پہلی بات یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ is on the record of having said کہ میں آپ کو جیتنے میئر نہیں بننے دوں گا. جی بالکل. یہاں تک دھمکی دی تھی کہ فنڈز بند کر دوں گا نیو یارک. وہ تو چلیے ایک اور گھٹیا حرکت ہے نا, لیکن امریکہ کے صدر کا یہ کہنا میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا اور وہ شخص جیت جائے, کیا بات ہے. اس کے یہ اس کا کوئی پیرلل آپ کو ہسٹری میں نہیں ملے گا. ایک بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر کو بنایا بھی تارکین وطن نے, بلڈ بھی کیا انہوں نے, ترقی بھی دی انہوں نے, اور آج جو نیو یارک ہے یہ مرہون منت ہے تارکین وطن کا. لک ایٹ دا اسٹیٹمنٹ. یہ وہی شہر ہے, یہ وہی میئر ہے جو الیکٹ ہوا ہے, جبکہ ٹرمپ جو ہے وہ پورے امریکہ سے تارکین وطن کو نکالنے کے در پہ ہیں. اسی لیے اس نے اتنی پرزور آواز میں اس کو کہا ہے کہ دس از اے سٹی آف امیگرینٹس, دس ول کنٹینیو ٹو بی سٹی آف امیگرینٹس. یہ بہت بڑی گفتگو ہے, بہت بڑی بات ہے. میں اس کو جتنا بھی ٹریبیوٹ پیش کروں وہ کم ہے. بخاری صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی لوگ جو ہیں وہ بائی کور بائی ہارٹ دے آر کیپٹلسٹ, ٹھیک ہے, لیکن اب جس طرح سے زہران ممدانی صاحب بہت اوپنلی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اور پھر ان کو الیکٹ کیا جانا, ان کو ووٹ دیا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکی لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سوشلزم کی طرف جاتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ میں شاید نہیں کہہ پاؤں گا کہ دے آر کنورٹنگ ٹو سوشلزم اور بیکمنگ سوشلسٹ, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ they are departing from the traditional politics and they are departing from all the traditions جو امریکہ کی تھی, اس سے یہ بڑی کلیئر ڈپارچر ہے which is a very serious message to the Americans. ایک بات میں چلتے چلتے کہتا چلوں, جس کسی کو امریکہ کی ہسٹری کا علم ہے, یہ امریکہ تو بسایا تھا لوگوں نے جن کو سزائیں ہوتی تھی بھاگ بھاگ کے یورپ سے جا کے. یہ کسی امریکن کا جنون شہر ملک تو ہے ہی نہیں, یہ تو بنایا ہی امیگرینٹس نے تھا. آپ دیکھیں کہ 70% شہروں کے نام جو ہیں وہ یورپ کے اور برطانیہ کے مختلف شہروں پر ہیں. آپ کو وہاں مانچسٹر بھی ملے گا, آپ کو وہاں برمنگم بھی ملے گا, آپ کو وہاں بریڈفورڈ بھی ملے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں, ہاؤ کین یو ٹارگیٹ دیم, جبکہ یہ تو پورا ملک وجود میں ہی آیا تھا امیگرینٹس کی وجہ سے. تو یہ تاریخی حقیقت ہے جس کا بیان کیا جانا بہت ضروری ہے. آگے چلیے. وہ یہ کہتا ہے آئی ایم اے مسلم, وہ کہتا ہے آئی ایم اے سوشلسٹ, and I don't need to apologize for any of these things. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا چیلنج ہے یہ. دوسری بات یہ ہے, ہم بات کریں گے دوسرے سیگمنٹس کے حوالے سے بھی. لندن کے میئر نے مبارکباد دی ہے ان کو جیتنے کے اوپر. لندن کے میئر کی اگر تاریخ کا ذکر نہ کریں ہم تو بڑی زیادتی ہوگی. انہوں نے بھی ایک یہودی کو ہرایا لندن کا میئر بننے کے لیے, اور وہ کون تھا یہودی؟ وہ تھا جمائمہ کا بھائی. اور کون گیا تھا یہاں سے کمپین کرنے کے لیے ان کی؟ بانی
ٹی ٹی آئی قیدی نمبر 804 جی ایز پرائم منسٹر وہاں گئے تھے اور جا کے ان کی کمپین کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. لیکن جیتے نہیں تھے وہ. صادق جو اب سر صادق ہے جی وہ الیکشن جیت گئے تھے. تو یو سی the common points between the two mayor of the world's major capitals. جی ٹھیک ہے. بخار صاحب اب آپ فیوچر میں امریکن سسٹم جو ہے پولیٹیکل سسٹم کس طرح سے چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم زہران ممدانی صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ ایک میئر ہے ایک بہت امپورٹنٹ سٹی کے, ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ از سٹنگ ان دا فیڈرل, تو دونوں کی پالیسیز بالکل 180 ڈگریز ہے, بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو کس طرح سے کام کرے گا امریکی پولیٹیکل میرے خیال سسٹم؟ سے اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان لوگ جو ہیں, یا مسلمان لیڈر جو ہیں, مسلمان امپورٹنٹ پرسنالٹیز جو ہیں, وہ کی سلاٹس میں آ رہی ہیں. جی میں آپ کو ایک حیران کن فیکٹ بتاؤں کہ برطانیہ میں کوئی اباؤٹ 40+ سٹیز میں میئرز ہوتے ہیں, ان میں سے 26 میں جو ہیں وہ مسلمان میئرز ہیں. ول یو بلیو دس؟ جی تو یہ ایمرج تو ہو رہے ہیں وہ, اس لیے کہ دے بلیو ان سروس, دے بلیو ان فلفلنگ what they claim. تو ان کی کریڈیبلٹی کا جو یعنی جو بیسک وجہ ہے, اس کی وجہ سے وہ لائم لائٹ میں آ رہے ہیں. اسی طرح سے امریکہ میں بھی یہ جیت جو ہے اٹ ول پیو دا وے, یہ راستہ نکالے گی دوسرے شہروں میں بھی مسلمان میئرز کے آنے کا. آپ دیکھیے گا تو ایک تو وہ اپولوجیٹک نہیں ہے مسلمان ہونے پر, نہ ہی اپولوجیٹک ہے سوشلسٹ ہونے پر. ان کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں بھی اور ایون ادروائز بھی اسرائیل کو مجرم قرار دیا ہے جینوسائیڈ کا, بہت کھلے الفاظ میں یہاں تک کہا ان کی الیکشن کمپین کا حصہ ہے. جی اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کے ووٹرز میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی ہے. بالکل, نیو یارک کے اندر بخاری صاحب سیکنڈ لارجسٹ جو جیوز رہتے ہیں وہ نیو یارک سٹی کے اندر رہتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور ان کی کمپین کنہوں نے چلائی ہے. چلیے امیگرینٹس تو ان کے ساتھ تھے, مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے, ان کی تو کمپین کا بڑا حصہ جو ہے وہ یوتھ تھا نیو یارک کا, جو امریکنز ہیں بائی اوریجن. تو یہ کمال کی وکٹری ہے. اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے, اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ایک میئر جیت گیا. نو, اٹس اے نیو ٹرینڈ, بالکل اٹس اے نیو وے آف لائف ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جی بخار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخار صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انہوں نے کافی مخالفت کی ان الیکشن سے پہلے بھی, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں جو ہے فنڈز بند کر دوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں, ان کے پاس یہ اختیار ہے, اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی حکومت کے لیے کتنا نقصان؟ دیکھیے, لوگوں کی خواہش اور مرضی کے بغیر ایک جمہوری معاشرے میں ان کے لیے اس قسم کے اقدامات کرنا آسان کام نہیں ہے. جی نیو یارک از اے بگ سٹی, مطلب ہے 8 لاکھ تو وہاں مسلمان ہیں, اتنے ہی دوسرے مسلمان ممالک کی تعداد اگر گنے تو بہت بڑی تعداد ہے. پھر وہاں کے شہری جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ممدانی از دا پرسن ہو ول گیو اس, بلکہ لے کے دے گا ہمیں ہمارے رائٹس. کیسے؟ کیا ممدانی نے یہ نہیں کہا کہ اگر نیتن یاہو آئے نیو یارک میں تو ہی ول بی اریسٹڈ؟ اس کے اوپر بڑا شور و غوغا مچا وہاں امریکہ میں, لیکن یہ بات انہوں نے کنوکشن سے کہی ہے کہ بیکاز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انہیں جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیا ہے, لہذا وہ یہاں آئیں گے تو ان کے وارنٹ کی گرفتاری میں خود جاری کروں گا. اب آ جائیں جناب, جو اصل بات جس طرف آپ کہہ رہے ہیں فنڈز کے حوالے سے, کیا ممدانی اور ٹرمپ کے بیچ کھلا تصادم ہونے جا رہا ہے؟ یس. ضدی آدمی ہیں ٹرمپ, آپ نے دیکھا جتنے فیصلے اب تک انہوں نے کیے ہیں اس میں ضد کا ایلیمنٹ بہت نمایاں ہے. جی, لیکن ممدانی بھی is quite brave اور وہ بڑا ٹف ٹائم دینے والے ہیں. There you are. یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں, وہ زمینی حقائق میں بات کر رہا ہے. جی تو یہ کوالٹیٹیو فرق ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف یہ ہے کہ فنڈز کا مسئلہ جب آئے گا, وہ کہتے ہیں نا کہ we will cross the bridges when they will come. میرا نہیں خیال کہ امریکن ایڈمنسٹریشن, خاص طور سے ایک ایسی ایڈمنسٹریشن جو پینٹاگون اور CIA کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے, روایتی سیاست سے ہٹ کے فیصلے کر رہے ہیں ٹرمپ, وہاں اتنی گنجائش موجود ہوگی کہ نیو یارک جیسے شہر کے فنڈز آپ جو ہیں وہ روک سکیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا. لیکن بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ اتنے مخالف ہیں کیوں زہران ممدانی کی؟ کیا سوشلزم وجہ ہے یا جو ان کا اسلاموفوبیا ہے وہ ریزن ہے؟ ٹرمپ نے اپنی اس اندر کا جو زہر ہے اس کو تھوڑا سا لفظوں میں بیان کیا ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پیسے نہیں دوں گا, فنڈز نہیں دوں گا جو کہ کمیونسٹ ہے. حالانکہ there is a fundamental difference between a communist and being a socialist.
सोशलिस्ट जो है दे बिलीव इन इक्वालिटी. जी उनके नज़दीक इमिग्रेंट्स में, लोकल में, मुसलमान में, यहूदी में कोई फ़र्क नहीं है. दे से दे आर द सिटीजन, they should be respected. जी They are the citizens, they have their rights which should be provided to them. ये इस अप्रोच को लेके जिस तरीके से ममदानी आए हैं, वो जो है वो न्यूयॉर्क के शहरियों की जो हकूक़ है उनकी प्रोटेक्शन की खातिर, न्यूयॉर्क के जो हालात हैं उसको बेहतर करने की खातिर, आई थिंक इट्स ए ताज़ा हवा का एक झोंका. जी दिस इज़ ए न्यू ट्रेंड. ठीक है जी. लेकिन बुखारी साहब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ज़्यादा मुखालफत थी उनके दिल में कि ज़ोहरान ममदानी के लिए कि उन्होंने अपनी ओपोनेंट पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कौमों हैं उनको सपोर्ट किया एज कम्पेयर टू हिम. एब्सोल्युटली. ये सारी वो मुनाफकत है जो इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स का तुर्रा इम्तियाज़ है. जी. इसलिए इससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है. ट्रंप ने ममदानी को यहूद मुखालिफ भी करार दिया है कि ये तो यहूदियों के ख़िलाफ़ है. हालांकि हम ये बता चुके हैं कि यहूदी यूथ ने उनकी कैंपेन चलाई, यहूदियों ने उनको वोट दे के कामयाब कराया है. इस दूसरी बात ये कि वो किस कदर पॉपुलर हैं इसका आप ये देखिए कि जो टॉप लीडरशिप है वहाँ की, चाहे वो साबिक सदर ओबामा है या कमला हैरिस हैं जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी और स्पीकर थी वहाँ की, उन्होंने फ़ोन करके मुबारकबाद दी है. बिल क्लिंटन ने और हिलरी क्लिंटन ने उनको मुबारकबाद दी है. दैट मीन्स कि वहाँ की जो लीडरशिप है वो भी रियलाइज़ कर रही है कि ये फ़िज़ा तब्दील हो रही है जी. और वो इस फ़िज़ा की तब्दीली के ख़िलाफ़ नहीं है, उसको वेलकम कर रहे हैं. जी बिल्कुल. बुखारी साहब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया वजह क्या है, क्यों जीत गए ज़ोहरान ममदानी, तो उन्होंने वजह बताई कि अमेरिका में एक शटडाउन चल रहा है उसकी वजह से, और दूसरा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बैलेट पर नहीं थे इस वजह से. मतलब मुझे क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि वजह यही है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को रिड्यूस किया है एज अ लीडर? देखिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए उनको कुछ तो लफ्ज़ों का सहारा लेने दीजिए कि उनका सांस रोकें. ट्रंप को जितनी एम्बेरसमेंट इस इलेक्शन जीतने से ममदानी की हुई होगी आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते. A mightiest president who is considered to be the mightiest president of United States, उसने कहा मैं एक मेयर को जीतने नहीं दूंगा, मेयर ने कहा मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा, जीत के दिखा दिया उसने. Do you think it's a small thing? No, it's not a small thing. It's a very huge thing. जी. बुखारी साहब ये बताइएगा कि इस ज़ोहरान ममदानी के इलेक्शन जीतने में यूथ का कितना इंपॉर्टेंट किरदार आप समझते हैं? एब्सोल्युटली. उनकी जो इलेक्शन कैंपेन जिन्होंने फॉलो की है, जिन्होंने मॉनिटर की है, जिन्होंने ऑब्जर्व की है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूथ का है. नॉट ओनली बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़. जो यूथ एलिमेंट था न्यूयॉर्क का वो सारा उनके पीछे था और उसी ने उनकी इस विक्ट्री को कामयाब तरीन बना के एक नई तारीख रकम कर दी. बुखारी साहब क्या इसके असरात जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे अमेरिका के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक सोच बदलती जा रही है अमेरिकी लोगों की, तो क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी? एब्सोल्युटली. देखिए, जिसको मैं नई हवा का झोंका कह रहा हूँ, जिसको पजीराई मिल रही है ग्रास रूट लेवल पर लोगों से, जिसको पजीराई मिल रही है सीनियर लीडर्स की तरफ से, तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ की पॉलिटिक्स उससे इफेक्ट ना हो. मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ कि इसके बाद जिस जिस शहर में होंगे इस ताज़ा हवा के झोंके का असर आप वहाँ भी देखेंगे. ऑल वी नीड टू डू इज़ टू जस्ट वेट अ लिटिल एंड सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड. जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा.